عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے اولاد کی تربیت 3 چیزوں پر کیا کرو۔ کتنے چیزوں پر؟ 3 چیزوں پر۔ اولاد کی تربیت آج ایک چیلنج بنا ہوا ہے، ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اولاد کی تربیت 3 چیزوں پر کیا کرو۔ یا رسول اللہ، پہلی چیز کیا ہے جس پر اولاد کی تربیت کرنی ہے، جس پر اولاد کی پرورش کرنی ہے، جس پر اولاد کو پروان چڑھانا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، علی حب نبیکم، اپنے اولاد کی تربیت اپنے نبی کی محبت پر کیا کرو۔ اپنے اولاد کو اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ اپنی اولاد کے دلوں میں نبی کے عشق کا سمندر بٹھاؤ۔ میرے عزیزو، آپ سوال کریں گے کہ اگر اولاد کی تربیت نبی کی محبت پر کریں گے تو اس کا کیا صلہ ملے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں کہیں آپ کو دور نہیں لے جاؤں گا، ایک اور حدیث کی جانب آپ کے ذہن کو مبذول کرانا چاہوں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ ذرا دیکھیے نبی کی محبت سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، نبی کے عشق کا کیا صلہ ملتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صبح و شام آقا کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، ان کا دل عشق نبی میں مست رہا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو نبی پاک سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ نبی پاک کیا دیکھتے ہیں؟ ثوبان کا چہرہ اترا ہوا ہے، چہرے پہ وہ خوشی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک ثوبان سے پوچھتے ہیں، ثوبان کیا وجہ ہے کہ آج تیرا چہرہ اترا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے آج تمہارے چہرے پہ غم کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ پہلے جس طریقے سے خوشی خوشی تم ہماری ملاقات کیا کرتے تھے، اس طریقے سے آج تم ہم سے ملاقات نہیں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کس فکر نے تمہیں ستایا ہے؟ تو حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج صبح سے ایک فکر نے ستایا ہے۔ یا رسول اللہ، صبح سے یہ سوچ رہا ہوں کہ کل جب میدان محشر قائم ہوگا، لوگ نہ جانے کس عالم میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ، آپ تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوں گے، آپ تو فردوس اعلیٰ میں ہوں گے، آپ خلد بری میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ، آج دنیا میں ثوبان کا دل آپ کی محبت میں تڑپتا ہے تو ثوبان آپ کی زیارت کر لیتا ہے، دل کو تسکین مل جاتی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، کل جب میدان محشر میں آپ کی محبت ثوبان کو تڑپائے گی تو ثوبان آپ کو کہاں تلاش کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ثوبان، سنو سنو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم نے میری یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ المرء مع من احب، انسان کل اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرے گا۔ اے ثوبان، موسیٰ کے ماننے والے موسیٰ کے ساتھ ہوں گے، عیسیٰ کے ماننے والے عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے، نوح کے ماننے والے نوح کے ساتھ ہوں گے، ابراہیم کو ماننے والے ابراہیم کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اے ثوبان، اگر دنیا میں تو محمد عربی سے عشق کرتا ہے تو لے محمد عربی کی یہ بشارت بھی سن لے، ثوبان کل میدان محشر میں تو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا، پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوگا۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत। تو میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع جلائیں، محبت رسول پہ ان کی تربیت کریں، انہیں رسول سے عشق کرنا سکھائیں، انہیں رسول سے محبت کرنا سکھائیں۔ یقین مانیے اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت نبی کی محبت پہ کر دی، اپنے بچے کی تربیت نبی کے عشق پر کر دی، تو یقین مانیے آپ کے بچے کبھی بھی آپ کے نافرمان نہیں ہوں گے۔ آج اکثر مائیں اور والدین آتے ہیں، والد آتے ہیں اور امام صاحب سے پوچھتے ہیں، امام صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے، بچہ میرا نافرمان ہو گیا ہے، بچہ میری باتیں نہیں سن رہا ہے، بچہ اپنی چلا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بچہ آپ کی باتیں کیوں سنے گا، بچہ آپ کی باتیں کیوں مانے گا؟ کیا آپ نے بچے کی وہ پرورش کی ہے جس کا مطالبہ نبی پاک نے کیا تھا؟ نبی پاک نے فرمایا تھا اپنے اولاد کی تربیت نبی کی محبت پر کیا کرو، اور آج آپ اپنے بچوں کی تربیت فلمی دنیا کے ہیرو کی محبت پہ کر رہے ہیں، فلمی دنیا کے فلمی گانوں پہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو سبق لینے کی ضرورت ہے، عبرت کا مقام ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار ہو جائے، آپ کا بچہ صحیح تربیت پائے، آپ کا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کیجئے، اپنے نسل کی صحیح تربیت کیجئے۔ بہرحال یہ پہلی چیز تھی جس کا مطالبہ نبی پاک نے کیا تھا امت سے کہ اے لوگوں اپنے بچوں کی تربیت میری محبت پر کیا کرو۔ یا رسول اللہ آپ نے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، یہ پہلی چیز تھی، دوسری چیز کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت آل بیت کی محبت پر کیا کرو، حسنین کی محبت پر کیا کرو، علی اصغر کی محبت پر کیا کرو، علی اکبر کی محبت پر کیا کرو۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ حسنین کریمین کی زندگی کیسی تھی، اپنے بچوں کو حسنین سے عشق کرنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو آل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ یا رسول اللہ آل بیت سے محبت کا کیا صلہ ملے گا؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے میری حدیث نہیں سنی ہے؟ مثل آل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے آل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ جس طریقے سے کل نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے وہ بچ گئے تھے، جو نہیں سوار ہوئے تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے، اسی طریقے سے آج بھی جو حسنین سے محبت کریں گے وہ نجات پا جائیں گے، جو حسنین سے نفرت کریں گے وہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت آل بیت کی محبت پر کریں، انہیں سکھائیں کہ آل بیت کا چلنا پھرنا کیسا تھا، انہیں سکھائیں کہ آل بیت کی صبح و شام کیسی تھی۔ مجھے اس موقع پر حضرت امام زین العابدین کی سیرت سے ایک قصہ یاد آ رہا ہے۔ آج کا معاشرہ یہ ہے، آج ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے، ہمارے سماج کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے جھگڑ پڑتا ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو گرانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی چالیں چلتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھیے ہمیں آل بیت نے کیا اخلاق دیا تھا، آل بیت نے ہمیں کیا درس دیا تھا، آل بیت نے ہمیں کیا سبق دیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین ہے، رات کا سناٹا ہے، امام زین العابدین کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ چند لوگوں کی ایک
जमात है वो दरवाजे पे खड़ी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन लोगों से पूछते हैं बताइए आने का मकसद क्या है। वो लोग कहते हैं ऐ इमाम आज की रात हम आपका मेहमान बनना चाहते हैं, आज की रात हम आपके घर में गुजारना चाहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दरवाजा खोल देते हैं, उनके लिए खाना तैयार करते हैं। खाना तैयार करके जब चिराग जला करके उनके सामने ले जाते हैं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या देखते हैं, ये वही लोग हैं जो कल करबला में यजीद के साथ थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने करबला में मेरे अब्बा जान को शहीद किया था, मेरे खानदान को शहीद किया था। बहरहाल चिराग की रोशनी जब हुई है तो उन लोगों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी पहचान लिया है कि अरे ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो इमाम हुसैन के साहबजादे हैं। बहरहाल वो लोग खाना खा करके फारिग होते हैं, इमाम उनके लिए बिस्तर लगाते हैं। जब खाना खा करके फारिग हो जाते हैं तो वो लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सवाल करते हैं ऐ इमाम हम खाना तो खा चुके हैं लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। इमाम कहते हैं पूछो, क्या पूछना चाहते हो। वो लोग कहते हैं ऐ इमाम हम जानना चाहते हैं क्या आप हमें पहचान रहे हैं हम कौन हैं, क्या आप हमें जान रहे हैं हम कौन हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया था नादानो अच्छी तरीके से पहचान रहा हूँ, खूब बेहतर तरीके से पहचान रहा हूँ। तुम कल जब मारकाए करबला वाक़े हुआ था तो तुम यजीद की फौज में थे, तुमने मेरे खानदान को शहीद किया है, तुमने मेरे वालिद को शहीद किया है, तुमने मेरे भाई को शहीद किया है। मेहमानों ने कहा इमाम आप जान रहे हैं हमने आपके घराने को शहीद किया है, हमने करबला में आपके अब्बा को शहीद किया है, हमने करबला में आपके कुंबे को शहीद किया है, इसके बावजूद आप हमारी मेहमानी कर रहे हैं, हमारे लिए खाना तैयार कर रहे हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तारीखी जुमला कहा था और कहा था ए नादानो सुनो सुनो, कल जो तूने करबला में मेरे खानदान के साथ किया था वो यजीदी अखलाक था और आज जो ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारे साथ कर रहा है ये मोहम्मदी अखलाक है। लेकिन आज ये इमाम हुसैन का दर्स है, ये इमाम हुसैन का सबक है कि अपने मुखालिफिन के साथ भी वो अखलाक़े करीमाना से पेश आ रहे हैं, अखलाक़े हसना के साथ पेश आ रहे हैं। लेकिन एक हम हैं, एक हमारा समाज है, एक हमारा मुआशरा है कि अगर किसी इंसान से हमें दुश्मनी हो जाए तो हम उसको गिराने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं। अरे होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई गिर रहा है तो हम गिरतों को संभालें। इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है, मोहम्मद अरबी ने हमें ये पैगाम दिया है, करबला वालों ने हमें ये दर्स दिया है। लेकिन आज हमारा अजब मामला है, आज हमारा अजब हाल है, हम अपने भाई के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं और फिर इसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारा मुआशरा एक सालेह मुआशरा हो, हमारा समाज एक बेहतर समाज हो। यकीन मानिए जब तक समाज में भाइयों के साथ आपके रिश्ते बेहतर नहीं होंगे, समाज के अफराद के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, उस वक्त तक आपका समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। जब तक कि आप अपने बच्चों की तरबियत आले बैत की मोहब्बत पर न करें उस वक्त तक आपका समाज तरक्की नहीं कर सकता है, आपकी नस्ल तरक्की नहीं कर सकती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये दूसरी चीज थी पैगंबर इस्लाम ने जिसका मुतालबा उम्मत से किया था और कहा था ऐ लोगों अपने औलाद की तरबियत आले बैत की मोहब्बत पर किया करो। या रसूल अल्लाह तीसरी चीज क्या है जिस पर औलाद
اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اپنے بچوں کی تربیت تلاوت قرآن پر کیا کرو، بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، بچوں کو قرآن سمجھنا سکھاؤ، بچوں کے لیے قرآنی درس کا انتظام اور انصرام کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا سماج، ہمارے سماج کے افراد نے قرآن کو یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جو مردوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ قرآن زندوں کے لیے دستور بن کر کے آیا ہے، قرآن زندوں کے لیے قانون بن کر کے آیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میرے آل بیت ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی اہمیت کو سمجھیں اور یہ مانیں کہ قرآن زندوں کے لیے دستور بن کر کے آیا ہے، قرآن زندوں کے لیے قانون بن کر کے آیا ہے، قرآن نظام زندگی بن کر کے آیا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا سکھائیں۔ آج قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم مسجدوں کا چکر لگاتے ہیں، تعویذ والوں کا چکر لگاتے پھرتے ہیں، تعویذ والوں سے کہتے ہیں فلاں چیز کی تعویذ دے دیجئے، اس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ امام صاحب سے آپ کہتے ہیں فلاں چیز کی تعویذ دے دیجئے، بچہ نافرمان ہو گیا ہے، گھر میں ہمیشہ بلائیں رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کے گھر میں بلائیں کیوں نہیں رہیں گی؟ آپ کا بچہ نافرمان کیوں نہیں رہے گا؟ پیغمبر اسلام نے تو آپ سے یہ کہا تھا بچوں کی تربیت قرآن کی تلاوت پر کرنی ہے۔ آپ نے بچوں کی تربیت قرآن کی تلاوت پر کی ہے؟ کیا بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے؟ کیا بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے؟ کیا بچوں کو قرآنی پیغامات دیا ہے؟ کل جب ہمارے اسلاف نے قرآن کو سمجھا تھا، قرآن کو پڑھا تھا، تو ہر مرض کا علاج قرآن مقدس سے کیا تھا، ہر بیماری کا علاج قرآن مقدس سے کیا تھا۔ مجھے امام حسن بصری کا قصہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ ہے، مجلس سجی ہوئی ہے، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن بصری درس دے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک انسان آتا ہے اور امام حسن بصری سے عرض کرتا ہے اے امام میں گنہگار ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ میری گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں اس سے اے مومن جاؤ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو، اللہ تمہاری گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ ابھی وہ انسان پلٹا ہی تھا کہ ایک دوسرا انسان امام حسن بصری کی بارگاہ میں آتا ہے اور امام حسن بصری سے عرض کرتا ہے اے امام قحط سالی پڑ گئی ہے، اے امام بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ بارشیں نازل کر دے۔ امام حسن بصری اس سے بھی کہتے ہیں جاؤ اور کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو، اللہ بارشیں نازل کرے گا۔ ابھی دوسرا انسان پلٹا تھا کہ ایک تیسرا انسان آتا ہے اور امام حسن بصری سے عرض کرتا ہے اے امام میں فقیر ہوں، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے، اللہ مجھے اصحاب ثروت میں سے کر دے۔ امام حسن بصری اس سے بھی کہتے ہیں جاؤ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو، اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی یہ انسان پلٹا تھا کہ اتنے میں چوتھا انسان آتا ہے اور امام حسن بصری سے عرض کرتا ہے اے امام میں بے اولاد ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ امام حسن بصری اس سے بھی کہتے ہیں جاؤ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو، اللہ تمہیں صاحب اولاد بنا دے گا۔ امام حسن بصری کی بارگاہ ہے، مجلس ہے، شاگردوں کا ہجوم ہے، شاگرد امام حسن بصری سے پوچھ پڑھتے ہیں اے امام بات سمجھ میں نہیں آئی، مرض انیک ہیں، مرض کئی طرح کے ہیں، سائل کئی طرح کے ہیں، جواب ایک دیا جا رہا ہے۔ پہلا انسان آیا، اس
نے کہا گناہوں سے مغفرت چاہیے، آپ نے اس سے بھی کہا استغفار پڑھو۔ دوسرا انسان آیا، اس نے کہا بارش چاہیے، آپ نے اس سے بھی کہا استغفار پڑھو۔ تیسرا انسان آیا، اس نے کہا مال چاہیے، آپ نے اس سے بھی کہا استغفار پڑھو۔ چوتھا انسان آیا، اس نے کہا مجھے اولاد چاہیے، آپ نے اس سے بھی کہا استغفار پڑھو۔ امام بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لوگ چار طرح کے ہیں، سوال چار طرح کے ہیں، جواب ایک دیا جا رہا ہے۔ تو امام حسن بصری نے کہا تھا، اے نادانو سنو سنو، یہ جواب حسن بصری اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ جواب قرآن مقدس نے دیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اے لوگوں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو، اللہ بارشیں نازل کرے گا۔ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو، اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ اور اگر تم بے اولاد ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو، اللہ تمہیں صاحب اولاد بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسین کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب۔ یہ ہے قرآن کا فائدہ۔ جنہوں نے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھا تھا، انہوں نے ہر مرض کا علاج قرآن عظیم سے کیا تھا۔ ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری قوم کو علم پہ بھی دھیان دینا چاہیے۔ علمی معاملے میں بھی ہماری قوم بہت پیچھے ہے، علمی معاملے میں بھی ہماری قوم بہت پیچھے ہے۔ ابو بکر خوارزمی سے سوال کیا گیا تھا انسان کی قیمت بتلائیے۔ ابو بکر خوارزمی جنہوں نے 1 2 یا 1 2 3 جو گنتی ہے اس کی ایجاد کی ہے، یہ انہی کی ایجاد ہے۔ ابو بکر خوارزمی سے پوچھا گیا کہ انسان کی قیمت بتلائیے، انسان کی کیا قیمت ہے؟ تو ابو بکر خوارزمی نے کہا کہ اگر انسان علم اور اخلاق والا ہے تو اسے 1 نمبر دیجیے۔ کتنا نمبر دینا ہے؟ 1 نمبر دینا ہے۔ پھر فرمایا اگر علم و اخلاق کے ساتھ ساتھ اگر وہ مالدار ہے تو 1 میں 0 بڑھائیے۔ پھر فرمایا کہ اگر مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حسب و نسب والا بھی ہے تو 1 0 اور بڑھائیے۔ یہ انسان کی قیمت ہے۔ لیکن ابو بکر خوارزمی آگے کہتے ہیں کہ انسان کی قیمت 100 کے برابر تو ہو گئی، لیکن اگر انسان سے علم اور اخلاق کو نکال دیا جائے تو صرف 0 بچ جاتا ہے اور انسان کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر ہمارا شمار زندہ قوموں میں ہو، تو ہمیں اپنا علمی لوہا منوانا ہوگا، دنیا کے سامنے اپنے علم کا لوہا منوانا ہوگا۔ لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قوم علمی معاملے میں چلتا پھرتا ایک مردار ہے، گویا کہ علمی اعتبار سے اس قوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخری بات، چونکہ میرے بعد بہت سے شعراء کرام، شعراء کی ایک لمبی فہرست ہے، میں آخری بات آپ کے سامنے رکھ کر کے گزر جاؤں گا۔ آپ سے میں نے 3 باتیں کہی۔ اپنے اولاد کی تربیت نبی کی محبت پر کیا کیجئے، اپنے اولاد کی تربیت آل بیت کی محبت پر کیا کیجئے، اپنے اولاد کی تربیت قرآن مقدس کی تلاوت پر کیا کیجئے۔ آخری بات جو بطور نصیحت میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بغداد کے چوراہے پہ ایک بزرگ کھڑے ہو کر کے اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے، صدائیں لگا رہے تھے۔
उस बुजुर्ग से बगदाद वालों ने पूछा, बाबा आप चौराहे पे क्या कर रहे हैं? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया था, मैं अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बंदे अल्लाह से जुदा हो गए हैं, अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बंदे अल्लाह से मिल जाएं। कुछ दिनों के बाद वही बुजुर्ग कब्रिस्तान में खड़े होकर के अपने आप से बातें कर रहे थे। फिर बगदाद के लोग जमा हो गए और उस बुजुर्ग से कहा, बाबा कल जब आप चौराहे पे खड़े होकर के अपने आप से बातें कर रहे थे, हमने पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो आपने कहा अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान सुलह करा रहा हूँ। आज कब्रिस्तान में आप किससे बातें कर रहे हैं? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया था, यहाँ भी अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान सुलह करा रहा हूँ। बगदाद वालों ने कहा, बाबा फिर नतीजा क्या निकला? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया था, कल जब चौराहे पे खड़े होकर के खुदा और उसके बंदों के दरमियान सुलह करवा रहा था तो खुदा को मान रहा था लेकिन बंदे नहीं मान रहे थे। आज जब कब्रिस्तान में खुदा और उसके बंदों के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ तो बंदे तो मान रहे हैं लेकिन खुदा नहीं मान रहा है। मेरे अजीजों, आपका भी यही वक्त आ जाए कि आप मानने की कोशिश करें लेकिन खुदा आपकी बात ना माने, उससे पहले अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। कुरान मुकद्दस फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। ये कौम जब तक अपने आप को नहीं बदलेगी, अल्लाह इनको नहीं बदलेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक बार फिर आप सुरखरू हो जाएं, आपकी अज़मते रफ्ता आपको मिल जाए, तो आपको एक बार सच्चे इस्लाम की तरफ पलटना होगा। हजरत फारूक आज़म ने कहा था, महमा इब्तगैनल इज़्ज़ता फी गैरिल इस्लाम फ़क़द अज़ल्लनल्लाह, कि इस्लाम से हट करके हमने अपने लिए जिस कदर इज्जत तलाश करने की कोशिश की, अल्लाह ने उतनी ही हमें जलील कर दिया है, अल्लाह ने उसी कदर हमें जलील कर दिया है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस कौम को एक बार फिर अज़मते रफ्ता वापस मिल जाए तो इस कौम को अपनी जिंदगी का मुहासबा करना होगा, अपने अमाल का मुहासबा करना होगा। क्यों? इसलिए कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए हैं तारिके कुरान होकर। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु